روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ موٹی بات ہے، اس کو سمجھ لیں تو مسائل کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ کہ صبح صادق سے قید لگائی گئی ہے اور غروب آفتاب تک یعنی سورج کے ڈوبنے تک، مغرب کی اذان تک۔ صبح صادق طلوع فجر یعنی تہجد کا وقت جب ختم ہوتا ہے، اس کے درمیان میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور اپنی نفسانی خواہشات یعنی جماع اپنی بیوی سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا نہیں ہے، اللہ کی رضا کے خاطر۔ اسی کا نام روزہ ہے۔ اور مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، رات میں اپنی خواہشات اپنی بیوی سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بتاؤں کہ عام طور سے معاشرے میں یہ ذہن میں ہمارے بیٹھا ہوا ہے کہ رات کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد غسل نہیں کرنے کی وجہ سے دن کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بڑی غلطی ہے۔ روزہ ایک الگ حکم ہے، صبح کی نماز ایک الگ حکم ہے، اور پاک ہونا ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے اس کی وجہ سے یعنی رات میں ضرورت پوری کر کر غسل نہ کرنے کی وجہ سے روزہ چھوڑنا یہ کوئی جواز نہیں ہے، یا روزہ رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ بہتر تو یہی ہے کہ وہ غسل کر کے پاک صاف ہو جائے اور سحری کر کے روزہ رکھے۔ اگر پھر بھی پاک صاف ہونے کا، غسل کرنے کا وقت نہیں ملا تو وہ سحری کھا لے، اور سحری کھانے کے بعد غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد نماز کا وقت بہت لمبا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھے۔ پھر بھی اگر کوئی غسل نہیں کر سکا، نماز نہیں پڑھ سکا، اس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ روزہ ایک الگ حکم ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر ناپاک ہے تو بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ ناپاکی کا گناہ الگ ہے، مگر اس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ کسی وجہ سے بیمار ہے، غسل نہیں کر سکتا ہے، تو وہ دن میں غسل کرے۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اگر انسان اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، رات میں اپنی بیوی سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، تو دن میں روزہ رکھنا ہے، افطاری کر کے سحری کھا کر روزہ رکھنا۔ اور باقی باتیں یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب شمس مغرب تک، ان چیزوں کے علاوہ وہ مکروہات ہیں، یعنی اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ خراب ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے، اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل اور برکات سے محروم ہو جاتے ہیں، مگر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر انجیکشن لیا، دوائی لگایا، تیل لگایا وغیرہ، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور قیاس کر سکتے ہیں۔ اور دیگر دنوں میں جو گناہ تھے وہ تو بدرجہ اولیٰ گناہ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا اور جاں بلب ہو گئیں، جان جانے کے قریب ہو گیا، اور حضور کا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خبر پہنچائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلانے کا حکم دیا اور ایک برتن منگوایا اور کہا کہ اس میں الٹی کرو، قے کرو۔
جب انہوں نے قے کیا تو گوشت کا لوتھڑا، کچا گوشت ان کی الٹی میں نکلا، تو آپ نے فرمایا کہ حلال چیزوں سے انہوں نے روزہ رکھا اور حرام چیزوں پر افطار کیا، یعنی انہوں نے غیبتیں کی۔ غیبت لوگوں کی اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا کسی سے، کہ اگر جس کی برائی بیان کی جاتی ہے وہ سن لے تو اس کو تکلیف پہنچے، اسی کا نام غیبت ہے۔ اور عام طور سے جب عورتیں ایک سے زیادہ جمع ہوتی ہیں دوسرے کی باتیں شروع کر دیتی ہیں، یہی غیبت ہے۔ جو موجود نہیں ہے اس کے پس پشت، اس کے غیر موجودگی میں ایسی باتیں کہنا جو اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے، البتہ اگرچہ وہ برائی اس میں ہے تب بھی اجازت نہیں ہے تم اس کی برائی اس کی غیر موجودگی میں کرو، اسی کا نام غیبت ہے۔ اور غیبت کو قرآن نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کیا بتاؤ تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھاؤ؟ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے جس کو ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ بہتان ہے، پھر یہ بہتان غیبت سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اس لیے روزے میں ہر گناہوں سے بچنا بدرجہ اولا ضروری ہے۔ عام دنوں میں جو گناہ تھا رمضان میں وہ بدرجہ اولا گناہ ہوگا، البتہ گناہ تو لہٰذا گناہ چھوٹا یا بڑا گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس سے بالکل بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے وہ شخص جو روزہ رکھ کر بھی گناہ سے نہیں بچتا ہے تو سوائے اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کوئی فائدہ نہیں، یعنی صرف وہ بھوکا اور پیاسا رہا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے روزے کی جو فضیلت تھی، اس کی برکتیں تھیں، اس کی نیکیاں تھیں، وہ ضائع ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ البتہ فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا، مگر روزے کی جو اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی برکتیں ہیں، وہ محروم ہو گیا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، مائیں اور بہنوں، روزے میں جہاں تک ہو سکے ہر قسم کے گناہ سے، غیبت سے، چغلی سے، بد زبانی سے، بد کلامی سے، بد اخلاقی سے، بدتمیزی سے ہم بچ کر رہیں۔ اگر کوئی برا بھلا کہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہہ دو انی صائم، تو کہہ دیجئے کہ میں روزے دار ہوں، اور کلام نہ کرے، بات نہ کرے، تاکہ روزہ خراب نہ ہو۔ اس لیے روزہ کھانے اور پینے جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر گناہ اپنی جگہ گناہ ہیں، اور باقی باتیں روزہ توڑنا کب جائز ہے، روزہ رکھنا کب منع ہے، روزہ توڑنے پر قضا کب ہے، اور فدیہ کب ہے، کفارہ کب ہے، اگلی نشست میں انشاءاللہ یہ باتیں آئیں گی۔